السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ سلسلے وار قرآن پاک کا خلاصہ اور سورتوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آج سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم سجدہ کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جانا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ پہلے سورہ روم کا تعارف۔ اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے ڈھکیلتی جا رہی تھی، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں، لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس سورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشین گوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے جا رہے تھے، اس کے پیش نظر امکان اس بات کا بالکل نہیں تھا وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ ایڈو گبن اس پیشین گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر پیشین گوئی کی گئی، اس وقت کسی بھی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ وہ سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین
اس پیشین گوئی کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ اس وقت تک اس قسم کے 2 طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پائے تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور چیز نہیں چاہیے، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشین گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی، اور مسلمانوں کے اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف، جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور 2 طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دے۔ اس پیشین گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور مخالفین کی بھرپور تردید کی گئی ہے۔ بہرحال اب آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ شادی کا مقصد سکون و راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے، اور ان کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون و راحت قرار دیا ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کا معاملہ کرے، اور شوہر اپنی بیوی سے شفقت و ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ اس طرح دونوں کو پیار، محبت اور سکون و راحت حاصل ہو جائے گی۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر انسان کی طبیعت پر کفر و شرک اور برے ماحول کا اثر نہ ہو تو وہ آسانی سے دین اسلام کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق قبول کرنے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اولاد ماحول کے اثر سے اپنے ماں باپ کے دین و مذہب کو قبول کر لیتی ہے، پھر بھی ان کے اندر حق سمجھنے کی قدرتی صلاحیت باقی رہتی ہے، اس لیے جب بھی ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا جاتا ہے تو اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بدلے کی امید پر ہدیہ نہ دیا جائے۔ جو بری رسم عام طور سے رشتہ داروں میں چلتی ہے وہ یہ کہ رشتے کے لوگ جو کچھ ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ جس کو دیا ہے وہ بھی جب وقت آئے گا ہم کو ہدیہ دے گا، بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا۔ خصوصاً شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں قرآن کریم میں قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کو یہ حق اس انداز میں دیا جائے کہ دینے کے بعد وہ نہ احسان جتائے اور نہ بدلے کی امید رکھے، اور جس کو اس امید پر دیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مجھ کو اس سے کچھ بڑھا کر دے گا، تو ایسے دیے ہوئے مال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربا یعنی سود سے بیان کر کے اس عمل کی برائی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دنیا میں پریشانیوں کا سبب برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور گناہوں میں مبتلا ہونا ایسی بری چیز ہے کہ پوری دنیا میں ان برے اعمال کے سبب بلائیں اور مصیبتیں پھیل رہی ہیں۔ مثلاً قحط اور سوکھا، وبائی بیماریاں، آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت، اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کے نفع کا کم ہو جانا اور نقصان زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔
یہ ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا کا کچھ مزہ دنیا ہی میں چکھا دے، تاکہ اس دنیاوی سزا کو دیکھ کر وہ آخرت کی سزا کا تصور کریں اور اس سزا کے خوف سے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ لہذا یہ آیت سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں آج کے ماحول کے اعتبار سے ہمیں بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کا سبب برے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ جو وبائی بیماری آج پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، جس کی وجہ سے ہندوستانی تمام پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہر گاؤں اور قصبے کے لوگ شہر ہوں یا دیہات میں وہ سب پریشان ہیں۔ لہذا ہم اگر مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانیت کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی آخر آئی کیوں، یہ کس وجہ سے آئی ہے، کیا وجہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ بندوں پر کیوں آ گیا؟ میرے عزیز دوستو، قرآنی آیت ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کا سبب برے اعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو برے اعمال سے بچائیں اور لوگوں کو بھی برے اعمال کو چھوڑنے کی ترغیب دیں اور نیکی کا کام کرنے کی طرف ان کو آمادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مشغلہ چھوڑ کر گانا بجانا اور فحش ناولیں پڑھنا، ڈرامے، گپ شپ، عشقیہ غزلیں، تصویر کشی اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی ہو، ان میں لگ کر دین، قرآن اور آخرت کو بالکل بھلا دینا اور دین کی دعوت دینے والوں کی باتوں کو نہ سننا بڑا سخت گناہ ہے، اور ایسی غفلت برتنے والوں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا ان تمام باتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی تیاری میں لگ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لہذا سورہ لقمان کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار حیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ لقمان علیہ السلام جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا، وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت کو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے درمیان آیات نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمائے ہیں جو پیچھے سورہ عنکبوت میں بھی گزرا ہے۔ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر بھی مشتمل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ان کے اپنے بیٹے کو، یعنی بیٹے کو باپ کی نصیحت۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وصیت اور نصیحت فرمائی۔ یہ سب باتیں دل پر نقش کرنے کے قابل ہیں۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی یا برائی کرو گے تو اس کا ثواب یا وبال اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے سامنے کرے گا، چاہے وہ نیکی یا گناہ کسی ایسے پتھر کے اندر گھس جائے جس میں سوراخ بھی نہ ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا، دوسروں کو نیک باتوں کا حکم کرتے رہنا، بری باتوں سے روکتے رہنا، اور اس راہ میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جو تمہارے آڑے آئے ان کو حقیر و کمتر سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑنا، زمین پر اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال کو درمیانی رکھنا، بات چیت کرتے ہوئے آواز کو نرم اور پست رکھنا، بے ضرورت آواز کو بلند کرنا بہت برا ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب، کس تاریخ کو، کس مہینے اور سال میں آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہوگی۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور وہ کس شکل و صورت اور کن صفات کے حامل ہے۔ آئندہ کل کون کتنا کمائے گا، کتنی بھلائیاں کرے گا اور کیا برے کام انجام دے گا۔ نمبر 5، کسی کی موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی ان باتوں کا علم نہیں دیا گیا۔ مجرمین کی دنیا میں واپسی کی تمنا۔ آپ لوگ مجرمین کا عجب حال دیکھیں گے، جبکہ مجرم لوگ انتہائی شرمندگی سے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے اور معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب حق تھا، چنانچہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم دنیا میں جا کر خوب نیک کام کریں گے۔ اب ہم کو پورا یقین آ گیا، لیکن ان کا یہ کہنا بیکار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔